آج اس کی شادی کی پہلی صبح تھی، مگر سہاگ رات میں اس کے شوہر شاہ میر نے جس وحشت اور گرم جوشی کا مظاہرہ کیا تھا، اس کی وجہ سے اس کا پورا وجود درد سے چور تھا۔ ابھی وہ صبح کے 8 بجے نہا دھو کر سادہ سا گلابی سوٹ پہنے صوفے پر سمٹی بیٹھی تھی۔ اس نے تو سوچا تھا کہ پہلی رات شاہ میر اس کی تھکن اور شرم و حیا کا احساس کرے گا، مگر وہ جیسے ہی کمرے میں آیا، مناہل کے نرم گداز وجود پر ٹوٹ پڑا۔ وہ ہمیشہ سے شرم و حیا کا پیکر رہی تھی، مگر شاہ میر نے آتے ہی اس کے قدر گستاخیاں کی کہ اسے سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ وہ کسی بے جان لاش کی طرح بیڈ پر پڑی رہی۔ جب درد کی ٹیسیں حد سے بڑھ گئیں تو اس نے دھیمے لہجے میں شاہ میر کو اپنی تکلیف کا بتایا، مگر وہ اس کی تکلیف سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ اپنی پیاس بجھا کر مزے سے سو گیا، جبکہ مناہل پوری رات درد کے مارے تڑپتی رہی۔ اب بھی وہ خاموش بیٹھی تھی کہ اچانک دروازہ تیزی سے کھلا۔ بجنے لگا۔ باہر شاہ میر کی ماں ثریا بیگم تھی۔ اٹھ گئی تم؟ ثریا بیگم نے سر سے پاؤں تک مناہل کا جائزہ لیا۔ نیچے سارے مہمان آ چکے ہیں، تمہارے گھر والے بھی ناشتہ لے کر آنے والے ہیں۔ جلدی سے شاہ میر کو اٹھاؤ اور تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، مجھے دوبارہ نہ آنا پڑے۔ ثریا بیگم کے جانے کے بعد مناہل نے دھیرے دھیرے شاہ میر کو جگانے کی کوشش کی۔ شاہ میر کی نظریں جب مناہل کے گورے ہاتھوں میں موجود لال چوڑیوں پر پڑی تو وہ پھر سے بہکنے لگا۔ اس نے ایک جھٹکے سے مناہل کا بازو پکڑ کر اسے اپنے اوپر کھینچ لیا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے باہر جانے کی؟ اس وقت تمہارا شوہر تمہارے لیے خاص ہے، باہر بیٹھے مہمان نہیں۔ شاہ میر کی آواز میں وہی وحشت تھی، جبکہ مناہل شرم کے مارے اپنا آپ چھڑانے لگی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے، امی نے تاکید کی تھی کہ میں آپ کو اٹھا دوں۔ مناہل کو اب کوفت ہو رہی تھی، مگر شاہ میر نے اسے اپنی گرفت میں جکڑ لیا اور وہی سب کرنے لگا جو اس نے پہلے کیا تھا۔ یار تم بچوں کی طرح کیوں رو رہی ہو؟ شاہ میر اس کے آنسو دیکھ کر الٹا ناراض ہو رہا تھا، جبکہ مناہل کو ایک بار پھر شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔ اسے دوبارہ غسل کرنا پڑا اور اس بار اس کے دل میں شاہ میر کے لیے ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا تھا۔ شام کو ولیمہ تھا۔ مناہل مہمانوں میں بیٹھی تھی، مگر اس کی کمر درد سے اکڑ رہی تھی۔ شاہ میر بار بار اسے اشارے کر رہا تھا کہ وہ کسی بہانے کمرے میں جائے۔ مناہل جان بوجھ کر نظریں چرا رہی تھی، مگر جب نند زرنش اور ساس ثریا بیگم نے اصرار کیا تو اسے اٹھنا ہی پڑا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں گئی، شاہ میر نے تیزی سے دروازہ بند کر لیا۔ شاید تمہیں انویٹیشن کارڈ دینا پڑے گا، 3 بار بلا چکا ہوں، مگر تم ڈٹھائی سے وہیں بیٹھی رہی۔ شاہ میر نے اس کا بازو مروڑا۔ شاہ میر، میں بہت تھک گئی ہوں، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، مناہل منمنائی۔ ہاں تو میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ ہم دونوں سو جائیں۔ شاہ میر نے ایک بار پھر اسے بیڈ پر گرا لیا۔ مناہل کی منت سماجت کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے ذہن پر کوئی وحشی پن سوار تھا۔ وہ کل رات سے کئی بار اس سے اپنی ہوس کا نشانہ بنا چکا تھا، جس کی وجہ سے اب مناہل کی تکلیف برداشت سے باہر ہو گئی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگی تھی تو شاہ میر بیڈ پر لیٹے ہوئے شوخ لہجے میں بولا، اوہ ہو، کیا بچوں جیسی حرکتیں کی ہیں۔ شروع میں ہر شوہر ایسی ہی بے تابی دکھاتا ہے، مگر اچانک مناہل کے منہ سے ایک دردناک چیخ نکلی اور وہ پیٹ پکڑ کر کراہنے لگی۔ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے میں مر جاؤں گی۔ مناہل کی حالت دیکھ کر شاہ میر کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اب اسے احساس ہوا کہ شاید اس کی زور زبردستی نے مناہل کو اس حال تک پہنچا دیا ہے۔ وہ فوراً ثریا بیگم کو بلا کر لایا اور تھوڑی ہی دیر میں وہ لیڈی ڈاکٹر کے کلینک میں تھے۔ ڈاکٹر نے مناہل کو چیک اپ کیا اور باہر آ کر ثریا بیگم کو سخت نگاہوں سے گھورا۔ کیا آپ کا بیٹا جاہل ہے؟ کیا حال کیا ہے اس نے اپنی بیوی کا؟ ڈاکٹر کی باتیں سن کر ثریا بیگم شرمندہ ہو گئی۔ ابھی 3-4 دن تک انہیں اپنے شوہر سے دور رکھیں، ورنہ ان کی حالت مزید نازک ہو سکتی ہے۔ بار بار کی زیادتی کی وجہ سے اندرونی زخم پڑ چکے ہیں۔ مناہل نظریں جھکائے بیٹھی تھی، جبکہ شاہ میر باہر کار میں ان کا انتظار کر رہا تھا۔ جب ثریا بیگم نے اسے ڈاکٹر کی بات بتائی تو وہ الٹا مناہل کو بیک ویور mirror میں گھورنے لگا، جیسے قصور مناہل کا ہو۔
ولیمے کے بعد مناہل نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ جائے گی، جبکہ شاہ میر اور ثریا اسے روکتے رہ گئے۔ اسے اب صرف اپنی ماں کے گھر میں سکون نظر آتا تھا۔ مناہل اپنے میکے آ کر بہت خوش تھی، جیسے کسی قید خانے سے رہا ہو کر آئی ہو۔ اس نے کسی کو بھی اپنی اس اذیت کا نہیں بتایا تھا جس سے وہ گزری تھی، مگر شام ہوتے ہی اس کی ماں نے پریشانی سے پوچھا، بیٹا، شاہ میر کا موڈ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ اس نے فون تو کر لو۔ مناہل کا دل دہک سے رہ گیا۔ اسے ثریا بیگم کی وہ تاکید یاد آئی کہ شاہ میر نے منع کیا تھا کہ وہ میکے نہ جائے، مگر مناہل اپنی تکلیف کے ہاتھوں مجبور ہو کر آ گئی تھی۔ ڈرتے ڈرتے اس نے شاہ میر کا نمبر ملایا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اس نے لہجے میں مٹھاس کھول کر پوچھا۔ دوسری طرف شاہ میر جیسے اسی فون کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ آ گیا تمہیں میرا خیال؟ اگر اتنا ہی خیال ہے تو ابھی اور اسی وقت گھر واپس آؤ، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ مناہل کی جان نکل گئی۔ مگر شاہ میر، میں تو ایک ہفتے کے لیے آئی ہوں، پلیز سمجھیں، اگر تم ابھی واپس نہ آئی تو میں کبھی لینے نہیں آؤں گا، پھر خود ہی آنا پڑے گا۔ شاہ میر کی دھمکی نے مناہل کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسے اپنی امی سے جھوٹ بولنا پڑا کہ شاہ میر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ سامان سمیٹ کر واپس چلی آئی۔ گھر پہنچتے ہی ثریا بیگم اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اتنی جلدی واپس آ گئی؟ یہ تو 8 دن کی رسم ہوتی ہے۔ مناہل شرمندہ سی کھڑی رہی، جبکہ شاہ میر بغیر کوئی جواب دیے سیدھا کمرے میں چلا گیا۔ مناہل جب اس کے پیچھے کمرے میں گئی تو شاہ میر غصے سے بھرا ہوا تھا۔ تمہیں میری بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے؟ تم نے سب کے سامنے میری بات ٹالی۔ مناہل اس کی منتیں کرنے لگی، اسے معاف کر دے، مگر شاہ میر کا غصہ الگ ہی رنگ اختیار کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تبھی معاف کروں گا جب تم آج کی رات میرا بھرپور ساتھ دو گی۔ مناہل کانپ اٹھی۔ شاہ میر، آپ جانتے ہیں ڈاکٹر نے کیا کہا تھا؟ میں ابھی آرام کی ضرورت ہے، مجھے اندرونی زخم ہے۔ یہ تم جیسی عورتوں کے بہانے ہیں، اسی لیے طلاقیں بڑھ گئی ہیں۔ شاہ میر کے منہ سے شادی کے تیسرے دن ہی طلاق کا لفظ سن کر مناہل کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ شاہ میر نے اسے الماری کے دراز سے ایک جالی دار کالی نائٹی نکال کر دی اور سرگوشی کی، جب میں رات کو واپس آؤں تو مجھے اسی لباس میں نظر آنی چاہیے۔ رات کو شاہ میر کی واپسی پر مناہل کی حالت کسی قربانی کے جانور جیسی تھی۔ شاہ میر کمرے میں داخل ہوا تو مناہل کو دیکھ کر جیسے پاگل سا ہو گیا۔ اس نے ایک نہ سنی اور اپنی ہوس کی آگ بجھانے لگا۔ پوری رات مناہل سسکتی رہی، درد سے چلاتی رہی، مگر شاہ میر نے اسے ایک لمحہ بھی سونے نہ دیا۔ صبح فجر کے وقت جب شاہ میر سویا تو مناہل کے جسم میں جان نہیں رہی تھی۔ وہ خود کو بے پناہ کمزور محسوس کر رہی تھی۔ ابھی 7 بجے ہی تھے کہ نند زرنش نے دروازہ بجا دیا۔ بھابھی، امی بلا رہی ہیں، رسم کے لیے کچن میں میٹھا بنانا ہے۔ مناہل، جسے ٹھیک سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، سر پر دوپٹہ جمائے کچن میں کھڑی کھیر بنانے لگی۔ شاہ میر 2:30 بجے سو کر اٹھا اور نہا کر باہر چلا گیا۔ اس نے ایک بار بھی مناہل کی طبیعت نہیں پوچھی۔ عصر کے وقت جب مناہل تھکن سے چور ہو کر لیٹی تھی، شاہ میر پھر سے کمرے میں آیا۔ مناہل اس کے خوف سے چیخ مار کر اٹھی۔ قسم سے سوتے ہوئے تم اتنی معصوم لگتی ہو کہ میرا دل پھر مچل اٹھا۔ شاہ میر نے اسے بازو سے پکڑ کر دوبارہ بیڈ پر گرا دیا۔ مناہل اندر سے ٹوٹ چکی تھی، وہ ایک بے جان لاش کی طرح پڑی رہی، جبکہ شاہ میر اپنے جذبات کی تسکین کر کے پھر چلا گیا۔ ابھی مناہل غسل کر کے باہر نکلی تھی۔ ثریا بیگم اپنی بہن مناہل کی پھوپھو ساس کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئیں۔ مغرب کے وقت مناہل کو اس حال میں دیکھ کر دونوں ایک دوسرے کو اشارے کرنے لگیں۔ آج کل کی نسل میں بہت گرمی ہے۔ پھوپھو ساس کے طنز نے مناہل کو خون کے آنسو رلا دیا۔ ثریا بیگم کی نظروں میں بھی اب اس کے لیے حقارت تھی، جیسے سارا قصور مناہل کا ہو، جبکہ وہ تو خود شاہ میر کے ہاتھوں لٹ رہی تھی۔ شاہ میر اب فیکٹری جانے والا لگا تھا، مگر اس کے ذہن پر بس ایک ہی دھن سوار تھی۔ مناہل دن بدن ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتی جا رہی تھی، جبکہ شاہ میر کی خوراک اور وحشت بڑھتی جا رہی تھی۔ جب بھی شاہ میر گھر آتا، مناہل چھپنے کی جگہ ڈھونڈتی۔ ایک دن شاہ میر 3 بجے گھر آیا اور مناہل کو کمرے میں بلا کر دروازہ بند کر لیا۔
جبکہ وہ عصر کے وقت باہر نکلی تو زرنش نے اسے دیکھ لیا اور فوراً ماں سے کہا، بھابھی تو ابھی نہا کر آئی ہیں اور شاہ میر بھائی موبائل چلا رہے ہیں۔ ثریا بیگم آگ بگولا ہو کر مناہل پر پھٹ پڑی، تمہیں کچھ شرم و حیا ہے؟ گھر میں جوان نند ہے، دن دہاڑے دروازہ بند کر کے تم دونوں کیا کرتے رہتے ہو؟ مناہل نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا اور دھاڑیں مار کر رونے لگی۔ میں کیا کروں امی، میں انہیں بہت سمجھاتی ہوں، میں خود تھک گئی ہوں یہ سب کر کے۔ مناہل کی یہ پکار سن کر ثریا بیگم ایک لمحے کے لیے سن ہو گئیں۔ انہیں احساس ہوا کہ ان کا بیٹا شاہ میر کس قدر خود غرض اور بے حس ہو چکا ہے۔ ثریا بیگم کی ہمدردی کے باوجود شاہ میر کی جبلت میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ شادی کے 2 مہینے بعد ہی مناہل کی طبیعت بگڑنے لگی۔ جب ثریا بیگم اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئیں تو خوشخبری ملی کہ مناہل ماں بننے والی ہے، مگر ڈاکٹر نے ایک سخت وارننگ بھی دی، اندرونی نالیاں بہت کمزور ہیں، انہیں شوہر سے دور رہنا ہوگا ورنہ بلیڈنگ ہو سکتی ہے اور جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ مناہل نے گھر آ کر جب شاہ میر کو یہ بات بتائی تو وہ خوش ہونے کی بجائے غصے سے چلانے لگا، مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، تم کیا سمجھتی ہو کہ اس بچے کی آڑ میں تم مجھے اپنی خوشیوں سے دور کر دو گی؟ وہ مناہل کی ممتا پر برس پڑا اور رات ہوتے ہی اس کے لیے اسقاط حمل، بچہ ضائع کرنے کی گولیاں لے آیا۔ یہ کھا لو، اس مسئلے کو ابھی ختم کرو۔ اس نے زبردستی مناہل کو گولیاں کھلانے کی کوشش کی، مگر مناہل نے شاہ میر کی آنکھ بچا کر وہ ٹیبلٹ بیڈ کے نیچے پھینک دی اور پوری رات خوف سے کانپتی رہی۔ اگلی صبح وہ روتی ہوئی ثریا بیگم کے پاس پہنچی، امی، شاہ میر پاگل ہو گئے ہیں، وہ میرا بچہ ضائع کرنا چاہتے ہیں، مجھے میرے گھر بھیج دیں، مجھے ان سے ڈر لگتا ہے۔ ثریا بیگم نے اسے تسلی تو دی مگر شاہ میر کے وحشی پن کو لگام نہ دے سکی۔ رات کو جب شاہ میر کمرے میں آیا تو اس کا پارا ہائی تھا، تم نے ہماری آپس کی باتیں امی کو کیوں بتائیں؟ اب تم میری شدتیں برداشت کرو گی؟ وہ دہاڑتا ہوا اس پر ٹوٹ پڑا اور اپنی درندگی کی تمام حدیں پار کر دیں۔ اس رات کی درندگی کا نتیجہ یہ نکلا کہ مناہل کے جسم سے شدید بلیڈنگ شروع ہو گئی، پورا بیڈ خون سے بھر گیا اور مناہل درد سے تڑپ رہی تھی۔ شاہ میر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، اس کی چیخیں سن کر ثریا بیگم بھاگتی ہوئی آئیں، اسے فوری ہسپتال لے جایا گیا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ مناہل اپنا 2 مہینے کا بچہ کھو چکی تھی اور یہ سب صرف شاہ میر کی ہوس کا نتیجہ تھا۔ ہسپتال کے بیڈ پر پڑی مناہل اب زندہ لاش بن چکی تھی۔ امی، مجھے بچا لیں اس وحشی سے، اس کے اندر صرف ہوس ہے، اس نے میرے بچے کو مار ڈالا۔ وہ اپنی ماں کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ مناہل کی ماں نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیٹی کو اس جہنم میں دوبارہ نہیں بھیجیں گی۔ ثریا بیگم کو ان کے بیٹے کے کرتوت سناتی ہوئی مناہل کو اپنے ساتھ لے گئیں۔ مناہل کے جانے کے بعد شاہ میر بے چین رہنے لگا، مگر یہ بے چینی محبت کی نہیں بلکہ اپنی ہوس کی تسکین کی تھی۔ وہ ثریا بیگم کے قدموں میں گر گیا، جھوٹے آنسو بہائے کہ وہ سدھر گیا ہے، بس ایک بار مناہل کو واپس لے آئیں۔ ثریا بیگم ایک ماں تھی، وہ بیٹے کے بہاوے میں آ گئی اور اصرار کر کے مناہل کو واپس لے آئیں۔ واپسی پر مناہل نے ایک شرط رکھی، جب تک میں راضی نہیں ہوں گی آپ مجھے ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ شاہ میر نے 3 دن تو جیسے تیسے گزارے، مگر چوتھے دن اس کا صبر جواب دے گیا۔ آدھی رات کو اس نے سوئی ہوئی مناہل کو جھنجھوڑ کر جگایا، اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر مناہل کا خون خشک ہو گیا۔ کب تک ستاؤ گی تم؟ جانتی ہو مجھے تمہاری کتنی عادت ہے؟ وہ ایک بار پھر اپنا وحشی پن اس پر نکالنے لگا۔ مناہل نے اسے وعدہ یاد دلایا، مگر وہ ہوش میں نہیں تھا۔ مناہل کو اس کی یہ قربت دیکھ اب محبت نہیں بلکہ گھناؤنی ہوس لگ رہی تھی۔ دن گزرتے گئے اور مناہل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی، اس کی آنکھوں کے گرد حلقے پڑ گئے۔ جب ایک دن اس کی ماں دوبارہ ملنے آئی تو اپنی پھول جیسی بیٹی کی حالت دیکھ کر اس کا کلیجہ پھٹ گیا اور اسی وقت مناہل کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے نکلے گئیں، ہمیشہ کے لیے۔ ثریا بیگم نے شاہ میر کو ذلیل کیا، تم نے اپنا گھر برباد کر لیا، کیوں اپنی بیوی کو ایک مشین سمجھتے ہو؟ مگر شاہ میر پر کوئی اثر نہ ہوا، چلی گئی ہے تو جانے دیں، میرے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں، اس نے لاپرواہی سے کہا، کیونکہ اب اس کی نظریں اپنے آفس کی نئی سیکرٹری غزل پر تھیں۔
مناہل نے خلا مانگا تو شاہ میر نے بغیر سوچے سمجھے طلاق کے پیپر پر دستخط کر دیے، جیسے اس کے نزدیک نکاح کا رشتہ کوئی وقعت ہی نہ رکھتا ہو۔ شاہ میر نے مناہل کو طلاق دینے کے مہینے بعد اپنے دفتر کی سیکرٹری غزل سے نکاح کر لیا۔ ثریا بیگم صدمے میں تھی کہ ان کا بیٹا کس قدر نافرمان نکلا، مگر اکلوتے بیٹے کی خوشی کی خاطر وہ غزل کا رشتہ لے کر گئی۔ غزل ایک مڈل کلاس لڑکی تھی جو شاہ میر کی دولت دیکھ کر ہواؤں میں اڑ رہی تھی، مگر وہ شاہ میر کی اس درندہ صف فطرت سے ناواقف تھی جس نے مناہل کو زندہ درگور کر دیا تھا۔ شادی ہوتے ہی شاہ میر نے غزل پر بھی وہی اپنی ہوس کی شدتیں شروع کر دیں۔ غزل حیران رہ گئی کہ شاہ میر کا دل کبھی نہیں بھرتا۔ جب ایک دن اس نے شاہ میر سے اس کی بے تابی کا پوچھا تو وہ قہقہہ لگا کر بولا، میرے اندر 100 مردوں کی طاقت ہے، میں ایک بھرپور مرد ہوں، میں اپنی طاقت چاہے 10 بار استعمال کروں، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ غزل خاموش تو رہی، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ شاہ میر کے لیے بیوی نہیں بلکہ صرف ایک ضرورت کا سامان ہے۔ گھر میں نند زرنش کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ مہمانوں کی موجودگی میں بھی شاہ میر کو کوئی لحاظ نہ تھا، وہ دن ہو یا رات غزل کو کمرے میں بند رکھتا۔ غزل مناہل جیسی کمزور نہ تھی، وہ اکثر پانی میں نیند کی گولی ملا کر شاہ میر کو پلا دیتی تاکہ اس کی جان چھوٹ سکے۔ زرنش رخصت ہو کر اور ثریا بیگم اپنے شوہر کے ساتھ 3 مہینے کے لیے سعودی عرب چلی گئی۔ شاہ میر اب بالکل آزاد تھا اور فیکٹری کے بجائے بس غزل کے گرد گھومتا رہتا۔ دوسری طرف مناہل کی زندگی میں بہار آ چکی تھی۔ اس کے باپ نے اس کی دوسری شادی اپنے بھتیجے احمر سے کر دی تھی، جو ایک سلجھا ہوا اور نیک دل انسان تھا۔ احمر کی محبت اور احترام نے مناہل کے پرانے زخموں کو بھر دیا تھا۔ اب مناہل کے پاس سکون تھا، اسے اب کسی درندے کا خوف نہ تھا۔ وہ اکثر سوچتی کہ نہ جانے وہ شاہ میر اب کس لڑکی کی زندگی جہنم بنا رہا ہوگا۔ مکافات عمل کا پہیہ گھوما اور ایک دن فیکٹری سے واپسی پر شاہ میر کا ایسا ہولناک ایکسیڈنٹ ہوا کہ وہ مکمل طور پر معذور ہو کر بستر سے جا لگا۔ ثریا بیگم واپس آئیں تو اپنے لاڈلے کو وہیل چیئر پر دیکھ کر تڑپ اٹھیں۔ غزل، جو پہلے ہی شاہ میر سے بیزار تھی، اب اسے طعنے دینے لگی۔ ایک دن سوپ پلاتے ہوئے اس نے شاہ میر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، شاہ میر، یہ تمہیں مناہل کی بد دعائیں لگی ہیں، تم نے اسے عورت نہیں سمجھا تھا اور آج دیکھو تم میرے محتاج ہو، میں چاہوں تو تمہیں زہر دے دوں مگر میں تمہارے جیسی درندہ نہیں ہوں۔ شاہ میر کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے، مگر اس کے لب خاموش تھے، وہ بے بسی سے تصویر بن چکا تھا۔ ایک دن ثریا بیگم شاہ میر کو وہیل چیئر پر پارک لے کر آئیں۔ وہاں 2 خوبصورت بچے کھیل رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر شاہ میر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ اس کی اپنی اولاد کا سکھ اس نے اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا تھا۔ اچانک وہاں گلابی سوٹ میں ملبوس ایک عورت آئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ مناہل تھی۔ وہ اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگائے پیار کر رہی تھی اور دور کھڑا اس کا شوہر احمر انہیں مسکرا کر پکار رہا تھا۔ مناہل نے پلٹ کر دیکھا تو اس کی نظر وہیل چیئر پر بیٹھے لاچار شاہ میر پر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں شاہ میر کے لیے کوئی نفرت نہیں بلکہ ایک گہرا افسوس تھا کہ ہوس کی آگ میں جلنے والا آج اس قدر بے بس ہے۔ مناہل نے خاموشی سے رخ پھیرا اور اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ چلی گئی۔ شاہ میر پارک میں بیٹھا زاروں قطار رو رہا تھا۔ اس کے ہوس نے اسے کہیں کا نہ چھوڑا۔ وہ تندرست ہو کر بھی تنہا تھا اور آج معذور ہو کر بھی زندگی کی سب سے بڑی ہار دیکھ رہا تھا۔ ثریا بیگم بیٹے کے لیے معافی کی دعائیں مانگ رہی تھی، مگر شاہ میر جانتا تھا کہ جو زخم اس نے روحوں پر لگائے تھے ان کا حساب ابھی باقی ہے۔ غزل اب راتوں کو پارٹیز میں جاتی اور شاہ میر بستر پر پڑا اپنی موت کی دعا مانگتا۔ ہوس کا حاصل صرف رسوائی اور تنہائی نکلا۔